أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به نستعين وهو خير الناصر والمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طلاب محترم عزیز، ہماری گفتگو کل نجاسات کے سلسلے میں ہوئی. باب خامس نجاسات کے سلسلے میں تھا کہ جس میں بیان کیا تھا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجس، پیشاب، پخانہ، منی، مردار، کتا، سور، کافر، مسکر اور فقہ. آج ہماری بحث شروع ہوتی ہے نماز کے سلسلے میں. کتاب صلاۃ مفتی ہے ابواب، اس میں چند باب. قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نماز کو مومنین پر واجب کیا. کتب فقہیہ میں اہم ترین کتاب صلاۃ ہے. نماز کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ دین اسلام میں اس کو اساس شمار کیا گیا، یعنی بنیاد ہے دین کی. نماز کے لیے روایت میں ہے ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا. اگر نماز قبول ہے تو نماز کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ قبول ہیں، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو دوسرے اعمال بھی رد کر دیے جائیں. تو ہماری گفتگو شروع ہوگی آج سے کتاب صلاۃ کے سلسلے میں، کہ جس میں مجموعی طور پر 8 باب کو بیان کیا گیا. باب اول مقدمات ہے نماز کے سلسلے میں، یعنی نماز سے پہلے انسان کو، مصلی کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کیا دھیان دینا ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے. باب دوم افعال نماز کے سلسلے میں کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، نماز میں کیا رکن ہے، کیا غیر رکن. باب سوم یومیہ، نماز کے علاوہ واجب نمازیں کون کون سی. باب چہارم مستحبی نمازوں کے سلسلے میں ہے کہ مستحبی نمازیں کون سی. اور باب پنجم میں احکام سہو کو ذکر کیا جائے. باب ششم نماز جماعت کے سلسلے میں، اور باب ہفتم نماز خوف، اور باب ہشتم نماز مسافر. یعنی مسافر اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو وہ کس طریقے سے نماز پڑھے. باب اول مقدمات نماز. باب اول میں 6 فصلوں کا ذکر کیا جائے گا. فصل اول تعداد نماز واجب و مستحب، یعنی واجب اور مستحب نمازوں کی تعداد کیا ہے. واجب نمازیں کتنی ہیں، مستحب نمازیں کتنی ہیں. فصل دوم اوقات نماز کے سلسلے میں کہ جو یومیہ نماز ہے یا دوسری نمازیں جو واجب ہیں ان کا وقت کیا ہے، کس وقت جو ہے کہ انسان نماز پڑھے. صبح کی نماز ہے تو اس کا وقت کیا ہے، ظہرین کی نماز سے کیا وقت ہے، مغربین کی نماز کا کیا وقت. وقت کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. فصل سوم قبلہ اور اس کے احکام، کیونکہ یہ چیزیں مقدمات نماز میں آتی، یعنی انسان کو قبلے کی طرف نماز پڑھنا ہے، اور اگر اس سے منحرف ہو جائے تو اس کی نماز باطل. فصل چارم میں گفتگو ہوگی نمازی کا لباس،
یعنی انسان جس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے وہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے شرائط کیا ہے۔ فصل پنجم مکان مصلی، یعنی مقام سے مراد ہر وہ جگہ کہ جہاں پر انسان نماز پڑھتا ہے اسے مکان مصلی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پہ پڑھ رہا، جہاں کہیں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس مکان کے کیا شرائط ہونے چاہیے، وہ مکان کیسا ہو۔ مکان کے لیے مثلا یہ ہے کہ غصبی نہ ہو، پاک ہو، اونچا نیچا نہ ہو۔ یہ تمام بحثیں انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں۔ اور فصل ششم میں اذان اور اقامت کے سلسلے۔ فصل اول فی اعداد، یعنی نماز کی تعداد۔ کلی طور سے اگر دیکھا جائے تو نماز کی دو قسمیں ہیں، یا تو نماز واجب نمازیں ہیں یا مستحبی نمازیں ہیں۔ دو ہی طرح کی نمازیں ہمارے پاس ہیں، یا تو واجب نمازیں یا مستحبی نماز۔ واجب نمازیں کون کون سی ہیں؟ واجب نمازوں کی تعداد، واجب نمازیں ایک نماز یومیہ یعنی جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں 5 وقت، نماز جمعہ مع الشرائط، اور نماز عیدین مع الشرائط۔ نماز جمعہ بھی جب اس کے شرائط پائے جائیں گے تو واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز عیدین، عیدین حضور امام میں واجب ہے، یعنی اگر شرط پائی جائے گی تو یہ واجب ہوگی، اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو یہ نماز واجب نہیں۔ اس کے بعد آتے نماز آیات۔ نماز آیات کچھ اسباب کی بنا پر انسان پر واجب ہوتی ہے، جیسے زلزلے کا آنا، سرخ و سیاہ آندھیاں کا چلنا، سورج گرہن، چاند گرہن، یا ہر وہ ایسی اخافی و سما کہ جو انسان کو، تمام نوع انسانیت کو خوفزدہ کرتے، یعنی تمام انسان اکثر مردم اس علاقے کے خوفزدہ ہو جائیں، تو یہاں پر اس کے لیے نماز آیات پڑھنی ہے۔ نمبر 5 نماز طواف خانہ کعبہ۔ جب انسان طواف کرتا ہے تو وہاں پر 2 رکعت نماز انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ 6 نمبر پر نماز جنازہ، یعنی اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کو غسل و کفن دینے کے بعد اس پر نماز پڑھنا واجب، کہ ان کی تفصیل کتاب طہارت میں گزر چکی۔ 7ویں نمبر پر آتی ہے نماز نذر و شبہ نذر، یعنی قسم اور عہد وغیرہ۔ نذر اور شبہ نذر یعنی قسم اور عہد وغیرہ، اگر کسی انسان نے کوئی نذر کی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے رکعت نماز پڑھوں، تو ایسے شخص پر اب نماز پڑھنا وہ واجب۔ مستحبی نماز۔ مستحبی نمازیں 2 طرح کی، ایک ذات سبب یعنی جن کا روایات میں سبب بیان کیا گیا ہے کہ اس سبب سے نماز پڑھی، یہ جو ہے ان کے اسباب۔ ایک غیر ذات سبب یعنی جن کا سبب نہیں، انسان ایسے ہی قربت الہی کے لیے پڑھنا چاہتا۔ بعض ایسی نمازیں ہیں کہ جن کے سبب ہیں، وہ ان کے اقسام و انواع ہیں، بہت سی قسمیں ہیں کہ جو انشاءاللہ آگے بیان ہوں۔ نماز مستحبی کے لیے ہے کہ الصلاۃ خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استقل، یہ بہترین عمل ہے نماز۔ مستحبی انسان کے عمل میں زیادتی کا سبب بنتا ہے ثواب میں، تو یہاں انسان کے لیے اب اختیار ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ چاہے کم پڑھ لے اور چاہے زیادہ پڑھے، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا اسے ثواب ملے، اور جتنا کم پڑھے گا
اس میں بھی اسے کیونکہ مستحب ہے اس میں اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں مصنف نے کیا فرمایا. یہ تھا خلاصہ کہ جو کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے. پہلے شروع کرتے ہیں فی ہے ابواب, اس میں چند باب ہیں, یعنی 8 باب اس میں بیان کیے جائیں گے. الباب الاول فی المقدمات, پہلا باب جو ہے وہ مقدمات میں, فی فصول, اس میں بھی چند فصلیں, مختلف فصلیں, یہ 6 فصلیں انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں. الفصل الاول فی اعداد ہے, فصل اول تعداد ہے نمازیں, یعنی نمازوں کی تعداد کتنی ہے نمازیں. الصلاۃ الواجبۃ فی کل یوم و لیلۃ 5, نماز واجبہ فی کل یوم و لیلۃ, ہر دن و رات, 5 نمازیں ایسی ہیں کہ جو دن و رات میں پڑھی. نمبر صبح کی, ظہر کی, عصر اور مغرب اور عشاء. یہ 5 نمازیں ایسے ہیں کہ جن کو مصلی کو انجام دینا. اب یہ ہیں کتنی, الظہر 4 رکعات فی الحضر وفی السفر رکعتان, یعنی ظہر کی 4 رکعت حضر میں, یعنی سفر میں نہ ہو انسان, حضر میں یعنی اپنے وطن میں اگر ہے تو ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھے گا. لیکن اگر یہ انسان سفر میں ہے اور وہ تمام شرائط کے جو قصر کے لیے بیان کی جاتی ہیں, وہ تمام شرائط اگر اس میں موجود ہیں تو یہاں پر اس کو 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوگی. والعصر کذالک, اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی 4 رکعت ہے, یعنی وطن میں 2 رکعت اور سفر میں, وطن میں 4 رکعت اور سفر میں 2 رکعت, یعنی مثل ظہر. کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے, مگر یہ کہ وہ تمام شرائط پائے. والمغرب ثلاث فیہما, مغرب کی نماز دونوں میں, چاہے انسان وطن میں ہو اور چاہے سفر میں ہو, دونوں صورتوں میں 3 رکعت پڑھی جائے. والعشاء کا ظہر, اور نماز عشاء جو ہے وہ مثل ظہر ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی جس طریقے سے ظہر اور عصر وطن میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اور سفر میں 2 رکعت, اسی طریقے سے نماز عشاء بھی سفر میں 2 رکعت اور حضر میں 4 رکعت پڑھی جائے گی. بس صبح رکعتان, اور صبح کی 2 رکعتیں فیہما, دونوں میں, نہیں کہ سفر و فیل حضر, سفر اور حضر میں, حضر ہو یا سفر ہو, دونوں میں 2 رکعت ہی نماز پڑھی جائے گی. تو یہاں پر خلاصہ یہ ہوا کہ 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں, یعنی ظہرین اور نماز عشاء, وہ سفر میں 2 رکعت پڑھنا ہوں گی, لیکن انہی شرائط کے تحت کہ جو شرائط سفر کے لیے بیان کی گئی. والنوافل اليومیۃ 34 فی الحضر, نوافل یومیہ یہ تھی واجب نماز, یہ جو دن رات میں واجب نمازیں پڑھی جاتی ہیں 5 ہیں, ان کی کچھ نوافل ہیں کہ جو تقریباً 34 رکعت بیٹھ. 8 رکعت قبل الظہر, یعنی 8 رکعت جو ہے وہ ظہر سے پہلے, وَسَمَعْنٌ بَعْدَهَا, اور 8 رکعت ظہر کے بعد, للعصر, عصر کے لیے, یعنی 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی. مستحبی نمازوں کے لیے زیادہ تر 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے. وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ, اور 4 رکعت نافلہ مغرب کہ جو مغرب کے بعد پڑھی جائے. وَرَكَعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ تُعَدَّانِ رَكَعَتَانِ,
کہہ رہے 2 رکعت نماز عشاء کے بعد جو بیٹھ کے پڑھی جائے گی اس کو 1 رکعت شمار کیا جائے. وسمان رکعت صلاۃ اللیل، اور 8 رکعت نماز شب، ورکعت الشفع، اور 2 رکعت نماز شفع، اور ورکعت الوتر، اور 1 رکعت نماز وتر، ورکعت الفجر، اور 2 رکعت نماز صبح، جو صبح کی نماز سے پہلے پڑھی. یہ نمازیں تھیں جو 34 رکعت بیٹھتی ہیں یومیہ نماز کی نماز. یہ تھی اگر کوئی انسان وطن میں اپنی حضر میں ہے تو یہ 34 رکعت نماز مستحب بھی اس کو پڑھنا اس کے لیے مستحب. وتسقط فی السفر نوافل النہار، ساقط ہو جاتی ہیں سفر میں نوافل نہار. نوافل نہار جو ہیں وہ سفر میں اس کے لیے ساقط ہیں. بل وتر خاصتاً، اور خصوصی طور پہ نماز عشاء کے بعد. وتر یعنی نماز عشاء، وہی نافلۃ العشاء دون نوافل المغرب. نوافل عشاء جو ہے اس کو وتر کا، یہ انسان سے ساقط ہو جائیں گی. کہاں پر؟ سفر میں. ومن الصلاۃ الواجبۃ، صلاۃ واجبہ میں سے ایک تو یومیہ ذکر کی، اور ان میں سے ایک جمعہ ہے، والعیدان، اور نماز عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید فطر، والکسوف والزلزلہ والآیات، ان نماز آیات کو. کیونکہ یہاں پہ مصنف نے کسوف اور زلزلے کو والآیات اور نماز آیات کو الگ الگ مورد میں ذکر کیا ہے، لیکن نماز آیات کا اطلاع جو ہے وہ سب پر ہوتا ہے. یعنی زلزلے کی نماز، خسوف شمس اور خسوف قمر، ان پہ سب پہ نماز آیات کا اطلاع ہوتا ہے. والطواف، اور نماز طواف، والجنائز، اور نماز میت، والمنظور و شبہ، اور نظر اور شبہ نظر کی نماز. وما عدا ذالک، یعنی یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی واجب نمازوں کا جو ذکر کیا، اس کے علاوہ تمام نمازیں مستحب ہیں کہ وہاں پر اس انسان کو اختیار ہے، چاہے جو ہے پڑھے اور چاہے نہ پڑھے. اگر یہ پڑھے گا تو اس کے ثواب میں زیادتی ہوگی. اب اس میں تعداد بھی ذکر نہیں کی کتنی پڑھے، جتنا اس کا دل چاہے اتنی پڑھ سکتا ہے. اگر کم پڑھنا چاہے تو کم پڑھے، زیادہ پڑھنا چاہے تو زیادہ بھی، کتنی زیادہ یہ پڑھ سکتا ہے تاکہ اسے ثواب ملے. فصل ثانی فی اوقاتہا، فصل ثانی نماز کے وقت کے سلسلے میں ہے کہ نماز کو کس وقت پڑھا جائے. اذا زالت الشمس دخل وقت الظہر، کہہ رہے ہیں جب شمس جو ہے زوال کر جائے، یعنی سورج جب نصف نہار پہ آنے کے بعد، جب وہ شاخص کا سایہ جو ہے بڑھنے کے بعد کم ہونے لگے تو اسے زوال کہ جب سورج زوال کر جائے تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. حتی یمضی مقدار 4 رکعتین، کہ یہاں تک کہ 4 رکعت کا وقت گزر. تو یہ وقت جو ہے 4 رکعت کا، یہ مختص اور فضیلت کا وقت ہے نماز ظہر کا. ثم یشترط الوقت بینہا و بین العصر، یا اب یہاں پر 4 رکعت کا ٹائم جو مخصوص ہے ظہر سے، اس کے بعد وقت مشترک ہو جاتا ہے ظہر اور عصر کے درمیان. کب تک؟ الی ان یبقى لغروب الشمس مقدار 4 رکعات فیختص بالعصر، یہاں تک کہ غروب شمس میں 4 رکعت کا وقت رہ جائے. اگر 4 رکعت کا وقت رہ گیا تو یہ وقت مخصوص ہے کس سے؟ عصر. یعنی اگر فقط 4 رکعت کا وقت رہ گیا تو گویا ایسا ہے کہ ظہر کی نماز کی قضا ہو گئی. اب یہ یہاں پر نماز عصر. اذا غربت الشمس، یعنی جب سورج غروب کر جائے، حدہ غیبوبۃ الحمرۃ المشرق، یا جو مشرق میں سرخی ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے تو کہا جائے گا کہ شمس غروب. دخل وقت المغرب،
تو وقت مغرب داخل ہو جائے گا الی ان یمضی مقدار آدھا ہے، یہاں تک کہ اتنا وقت گزر جائے کہ جتنی دیر میں نماز مغرب ادا کی جاتی ہیں۔ تو جس طریقے اوپر بیان کیا کہ ایک وقت خاص ہے اور ایک وقت مشترک، تو نماز مغرب کا وقت خاص یہ ہے کہ جتنی مقدار میں نماز مغرب پڑھی جائے۔ ثم یشترک الوقت بینہا و بین العشاء، پھر نماز مغرب اور عشاء کا درمیان، عشاء کا وقت جو ہے وہ دونوں مشترک ہو جائیں، کب تک؟ الی ان یبقى لانتصاف اللیل مقدار 4 رکعت، یعنی یہاں تک کہ نصف شب میں 4 رکعت کا وقت رہ جائے، تو یہ 4 رکعت کا وقت جو ہے مخصوص ہے عشاء سے۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي، اور جب فجر ثانی جو ہے طلوع ہو جائے، صبح میں ایک فجر کاذب ہوتی ہے اور ایک فجر صادق۔ فجر کاذب میں ہے کہ سفیدی تھوڑی رونما ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جائے، لیکن فجر صادق وہ ہے کہ جب سفیدی آتی ہے تو یہ سفیدی جو ہے کہ پھیل جائے، دخل، اگر یہ سفیدی فجر صادق نمودار ہو جائے، دخل وقت صبح، تو یہاں پر وقت صبح جو ہے داخل ہو جائے گا، کب تک؟ الی ان تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، یعنی فجر صادق سے لے کے طلوع شمس تک نماز صبح کا وقت ہے۔ تو یہ تھے فصل ثانی میں اوقات نماز، یعنی نماز کا وقت کیا ہے، یہاں پر انہوں نے واجب نماز کا وقت بیان کیا۔ اب اس کے بعد نوافل کا وقت کیا کیا ہے، یہ نوافل کا وقت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین۔